اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التلمیذ فی المدرسۃ، اسکول میں اسٹوڈنٹ۔ یہاں پہ اس درس میں کمیل نامی اسٹوڈنٹ کی جو روٹین ہے ڈیلی کی، اس کی روزانہ کی روزمرہ کی جو روٹین ہے اس کو بیان کریں گے۔ آئے چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کمیل تلمیذ نشیط، کمیل چست طالب علم ہے۔ کیا ہے؟ نشیط، چست طالب علم ہے۔ اگر آپ نے کہنا ہوتا کہ ذہین طالب علم ہے تو کیا کہتے؟ ذکی۔ ٹھیک ہے، نشیط یعنی چست طالب علم ہے۔ یقوم فی الصباح الباکری، صبح سویرے اٹھتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے۔ آپ یقوم بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک اور بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یستیقظ۔ یستیقظ مطلب نیند سے بیدار ہونا۔ یستیقظ فی الصباح الباکر، صباح کہتے ہیں صبح، باکر یعنی جلدی، یعنی صبح سویرے۔ وَيَتَوَضَّأُ، اور وضو کرتا ہے۔ دیکھیں چونکہ کمیل ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہم فعل مضارع استعمال کر رہے ہیں اس میں شروع میں یا لگا رہے ہیں، یا کی علامت لا رہے ہیں جو کہ مفرد مذکر کی علامت ہے۔ يَتَوَضَّأُ، وضو کرتا ہے۔ وَيُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، اور مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ وَيَتْلُو الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ ثم یأخذ الکتب، پھر کتابوں کو لیتا ہے۔ ویسلم علی امہ و ابیہ، اپنے ماں باپ کو سلام کرتا ہے۔ ویذهب، جاتا ہے، الی المدرسہ، اپنے اسکول کی طرف۔ وہو یتعلم فی الصف الاول، وہ پہلی کلاس میں پڑھتا ہے۔ یدخل، وہ داخل ہوتا ہے، فی غرفۃ الفصل، کلاس روم میں۔ وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ أُسْتَاذِهِ، اور اپنے استاد کو سلام کرتا ہے۔ وَيَجْلِسُ بِأَدَبٍ، اور ادب و احترام سے بیٹھتا ہے۔ وَيَسْتَمِعُ إِلَى الْأُسْتَاذِ، استاد کی بات غور سے سنتا ہے۔ یستمع کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سننا۔ ایک ہوتا ہے یسمع، یسمع وہ سنتا ہے، یستمع غور سے سنتا ہے۔ ولا یلتفت الی الیمین والیسار، یمین دایاں، یسار بایاں، کہتے ہیں ولا یلتفت الی الیمین والیسار، اور دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتا، یعنی اپنی کلاس کو، اپنے استاد کو غور سے سنتا ہے اور دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتا۔ ابھی آ جائیے سوال جواب کی طرف۔ من انت یا کمیل، اے کمیل تم کون ہو؟ یہ سوال ہے۔ من ہم نے بارہا بتایا کہ جاندار چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جسے انگلش میں ہو کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ من استعمال ہوتا ہے۔ من انت یا کمیل، اے کمیل تم کون ہو؟ انا تلمیذ نشیط، میں چست طالب علم ہوں۔ متی تقوم، تم کب بیدار ہوتے ہو؟ دیکھیں تقوم چونکہ کمیل سامنے ہے، یہاں پہ مخاطب ہے تو اس کے لیے تا والی علامت استعمال ہو رہی ہے۔ اقوم فی الصباح الباکری، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ این تصلی، تم کہاں نماز پڑھتے ہو؟ اینہ جو ہے مکان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جس کے لیے انگلش میں لفظ ویئر استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں این تسکن، تم کہاں رہتے ہو؟ اسکن فی پاکستان، یا آپ کہتے ہیں این تذهب، کہاں جا رہے ہو؟ تو کسی مکان کے بارے میں سوال کرنا ہو تو آپ لفظ اینہ کو استعمال کرتے ہیں۔ یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں حرم کہاں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ این الحرم المقدس۔ تو کسی بھی مکان کے بارے میں سوال کرنا ہو تو آپ لفظ اینہ استعمال کرتے ہیں۔ این تصلی، تم کہاں نماز پڑھتے ہو؟ اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔
هل تتلو القرآن الکریم، کیا تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ نعم اتلو القرآن الکریم، جی ہاں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ متی تذهب الى المدرسۃ، تم کب اسکول کی طرف جاتے ہو؟ دیکھیں متا جو ہے کب کے معنی میں، اردو میں کب اور انگلش میں وین اور کب کے معنی میں آتا ہے، یعنی زمانے کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ کس ٹائم تم یہ کام کرتے ہو، کس ٹائم جاتے ہو، تو لفظ متا کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ اردو میں کہتے ہیں تم کب سفر کرو گے، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ متا تسافر، متا تسافر۔ اذهب الى المدرسۃ مبکرا، میں مدرسے ٹائم پہ مدرسے کی طرف نکلتا ہوں۔ هل تسلم على استاذک، کیا تم اپنے استاد کو سلام کرتے ہو؟ نعم اسلم علی استاذی، جی ہاں میں اپنے استاد کو سلام کرتا ہوں۔ کیف تجلس فی الفصل، تم کلاس میں کیسے بیٹھتے ہو، یعنی کسی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا ہو تو لفظ کیفا استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے ہم انگلش میں لفظ ہاؤ کو استعمال کرتے ہیں۔ کیف تجلس فی الفصل، تم کلاس میں کیسے بیٹھتے ہو؟ اجلس فی الفصل بادب، میں کلاس میں ادب و احترام سے بیٹھتا ہوں۔ متی تعود الی البیت، تم گھر کی طرف کب پلٹتے ہو؟ اعود فی الساعۃ الخامسۃ مساء، میں شام میں 5 بجے پلٹتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ تعود بھی کہہ سکتے ہیں پلٹنے کے لیے، اور لفظ ترجع بھی کہہ سکتے ہیں، ترجع۔ دوسرا یہ آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ مغرب سے پہلے کے لیے عرب لفظ مساء کو استعمال کرتے ہیں شام کو، اور مغرب کے بعد جو ہے وہ لفظ لیل کو استعمال کرتے ہیں، لیلن۔ مساء یعنی شام، لیلن یعنی رات۔ متی تنام، تم کب سوتے ہو؟ انام فی الساعۃ العاشرۃ لیلا، میں رات 10 بجے سوتا ہوں۔ دیکھیں ابھی 10 بجے ہے تو اس کے لیے لفظ لیل استعمال کیا ہے۔ تو بس آج کے درس میں ہم نے جانا کہ کمیل نامی اسٹوڈنٹ کی کیا روٹین ہے ڈیلی۔ تو آپ لوگ بھی کیا کریں، آپ نے بھی اپنے بارے میں بے شک 4-5 لائنوں میں اپنی ڈیلی کی روٹین جو ہے اس کو بنائیں، اور جو ہماری ویب سائٹ کا گروپ ہے اس میں آپ لوگ سینڈ کریں۔ ابھی آ جائیے مشق کی طرف، عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ مدرسے کا چپڑاسی ہے۔ ھذا خادم المدرسۃ، یہ مدرسے کا چپڑاسی ہے، خادم، یہ ایک نیک آدمی ہے۔ ھذا آدمی چونکہ مذکر ہے، قریب ہے، اس کے لیے ھذا استعمال کریں گے۔ رجل صالح، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ پابندی کرتا ہے اس کے لیے دیکھیں ڈکشنری میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے، یواظب، تو آپ یہی استعمال کریں گے۔ ہوا یواظب علی الصلاۃ، یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ سچائی اور امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یا عملو، وہ کام کرتا ہے، یا یفعلو کہہ لیں، یا عملو یا یفعلو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ سچائی یعنی بصدق، اور امانت داری کے ساتھ یعنی وامانۃ، بصدق وامانۃ۔ صبح و سویرے کمرے کھولتا ہے، کھولنے کے لیے لفظ یفتح استعمال کریں گے، اور کمرے کو غرفتن کہتے ہیں، اس کی جمع ہے غرفن، کمرے۔ یفتح الغرف، وہ کمرے کھولتا ہے صبح و سویرے کے لیے، کیا ہے؟ فی الصباح الباکری، فی الصباح الباکری، اور انہیں صاف کرتا ہے۔ وَيُنَظِّفُهَا،
وَيُنَظِّفُ يُنَظِّفُ کہتے ہیں صفائی کرنے کے لیے، يُنَظِّفُهَا. اور گھنٹی بجاتا ہے، بجانے کے لیے کہتے ہیں یقرع یقرع عین سے یقرع الجرس، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو. شام کو مدرسہ بند کرتا ہے، بند کرنے کے لیے یغلق، جیسے کہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا، وَيُغْلِقُ الْمَدْرَسَةَ شام کو یعنی مساءً. وہ دن رات اخلاص کے ساتھ مدرسے کی خدمت کرتا ہے. یخدم المدرسۃ بِإِخْلَاصٍ، اخلاص کے ساتھ، لیلاً ونہاراً، دن رات اخلاص کے ساتھ مدرسے کی خدمت کرتا ہے. آگے آ جائیے، اردو میں ترجمہ کریں. محمود ولد نشیط، محمود چست لڑکا ہے. یأخذ السلة صباحا، صبح ٹوکری لیتا ہے. ویخرج من البیت، اور گھر سے نکلتا ہے. یذهب الى سوق اللحم، اور گوشت کے بازار کی طرف جاتا ہے. فیشتری لحما، اور گوشت کو خریدتا ہے. دیکھیں لفظ من جو ہے یہ فرام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فرام اور سے کے معنی میں. الا جو ہے ٹو یا تک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ الا. ثم يذهب الى سوق الخضروات، پھر سبزیوں کے بازار کی طرف جاتا ہے، سبزی منڈی کی طرف جاتا ہے. فیشتری خضرۃ، پھر وہ خریدتا ہے سبزی، خضرۃ یعنی سبزی. وفاکہۃ، پھل. ویضعها، اور انہیں رکھتا ہے فی السلۃ، ٹوکری میں. ثم یرجع الی بیتہ، پھر اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے. یرجع یا یعود بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ویتناول الفطور، اور ناشتہ کرتا ہے. یتناول الفطور یعنی ناشتہ کرتا ہے. ویشرب الحلیب، دودھ پیتا ہے. ثم یذهب الی المدرسۃ، اور پھر اپنے اسکول کی طرف جاتا ہے. یواظب، وہ پابندی کرتا ہے. ینظف، وہ صاف کرتا ہے. یستمع، وہ غور سے سنتا ہے. یسلم، سلام کرتا ہے. یتعلم، وہ سیکھتا ہے. یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے. یلتفت، توجہ دیتا ہے. یذهب، جاتا ہے. یہاں پہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تواظب، تم پابندی کرتے ہو. تنظف، تم صفائی کرتے ہو. تستمع، تم غور سے سنتے ہو. تسلم، تم سلام کرتے ہو. یتعلم، تم سیکھتے ہو. تتلو، تم تلاوت کرتے ہو. تلتفت، تم توجہ دیتے ہو. تذهب، تم جاتے ہو. دیکھیں تا جب علامت لائیں گے تو سامنے والے کے لیے ہو جائے گا. یہاں پہ اگر شروع میں آپ الف حمزہ لے آئیں تو پھر بن جائے گا میں. اواظب، میں پابندی کرتا ہوں. انظف، میں صاف کرتا ہوں. استمع، میں سنتا ہوں غور سے. اور اسی طرح فاکہۃ، پھل. یتناول، وہ کھاتا ہے. تتناول، تم کھاتے ہو. اتناول، میں کھاتا ہوں. سوق اللحم، گوشت مارکیٹ. سوق الخضروات، سبزی مارکیٹ. یتوضأ، وہ وضو کرتا ہے. تنام، تو سوتا ہے. تعود، تو لوٹتا ہے. سلۃ، ٹوکری. تو بس آج کے درس میں ہم نے کمیل نامی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی لائف روٹین، ڈیلی کی روٹین کو ہم نے جانا اور مختلف نئے الفاظ کو سیکھا. آپ لوگ بھی اپنی روٹین کو عربی زبان میں لکھیں اور کسی دوست کے ساتھ سوال جواب کی شکل میں بیان کریں. اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں نئی بحث کو لے کے آئیں گے جس میں 2 اسٹوڈنٹس کی روٹین کو ہم بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.